اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت. میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی، اور جو لوگ جہاں سن رہے ہیں ان سب کی. اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دینے والوں، اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب نچھاور کرنے والوں، اے شمع نبوت کے پروانوں. یار میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اے مصطفیٰ کے جانثاروں. چلیے میں آسان کر دیتا ہوں. اے اہل سنت والجماعت. اور آسان کروں، اے سنیوں. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو. اے سنیوں، اے خوش بختوں، اے اچھی قسمت والوں، تم توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا پراؤڈ کرو کم ہے. This is the gift of میلاد مصطفیٰ کہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے. اور کیا کہہ کر کی ہے؟ کنتم خیر امتی اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو تمام امتوں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. صبح کا سورج نکلنے سے لے کے شام کے ڈوبنے تک یہ جو 12-13 گھنٹہ 14 گھنٹہ جو بھی، ان ساعتوں میں تم کتنے گناہ کرتے ہو، صرف اسی کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہو. اپنی آنکھوں سے کتنا گناہ، منہ سے کتنا گناہ، ہاتھ سے کتنا گناہ کرتے ہو. صرف انہی گناہوں کا محاسبہ کرو، ایک دن کے گناہوں کا. اور ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ اس لائق ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جس جماعت کو دیکھ کر ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا گیا، اب ایسا ابو بکر ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عمر نہیں، اب ایسے عثمان ہمارے بیچ میں آج نہیں. جن نفوس قدسیہ کو دیکھ کے کہا گیا اب تو ایسا کوئی نہیں. اور یہ ٹائٹل قیامت تک کے لیے کہ تم بہترین امت. جبکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم کیسے امتی ہیں ہم جانتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم ان کی طرح نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے. ہم ان کی طرح نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جاتا تھا. ہم ان کی طرح نہیں. توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ. دیکھیں یہ ماڈرن ماحول جو آسٹریلیا کا ہے یہ دماغ کیچ کرتا ہے کہ نہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے، توجہ رہے ادھر میری طرف، بہت خاص بات کہنے جا رہا ہوں، جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ بتا دیا کہ سنو رشتہ داری اور چیز ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور چیز ہے. ہم تو چند سکوں کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو رئیسوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کی آواز سن کر لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار میں اتر کر جام شہادت نوش کر لیا. ہم ان کی طرح نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. ہم ان کی طرح بھی نہیں ہیں جو دریا کی روانی کو خط لکھ دے تو روانی کا مزاج بدل جائے. ارے ہم ان کی طرح نہیں ہیں
جن کا عالم یہ تھا کہ فتح قادسیہ کے لیے جب رخت سفر باندھا تو سعد ابن ابی وقاص کی کمک میں مجاہدین نکل پڑے. سامنے دریائے دجلہ کی لہریں تھی، لہریں اوفان میں تھی، مگر یہ سب کسی چیز کی پرواہ نہ تھی اور اپنے گھوڑوں کو اسی ٹکراتی دریا میں دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم لوگ تو بس انفارچونیٹلی نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں رہے. برا نہ مانیے گا، اللہ ماشاء اللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے. ہم تو صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس کوئی خاص آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے. بظاہر اس علامت کے سوا ہمارے پاس آج کچھ رہ نہیں گیا ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کے دن سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم میں حلیم کھانا نہیں چھوڑتے، شب برات میں قبرستان باغ میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم ایسے ہی مسلمان. ہماری لائف اسٹائل بالکل مغرب. ارے ہم آئے تھے ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنے، آ کر انہی کے رنگ میں ڈھلنے لگے. ہم ایسے مسلمان ہیں. Try to become a solid Muslim. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو یہ ٹائٹل نہیں ملا. میں مانتا ہوں، توجہ ہے، میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کوئی آئیڈیل نہیں تھی، بڑی سرکش امت تھی. لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. اس نکتے میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امت بھی کوئی آئیڈیل امت نہیں تھی. لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کی قوت کا بھرم رکھتے تھے، حضرت سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کیسی تھی، لیکن کچھ تو تھے نا جو دین حنیف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، خلت خلیل کی شان بیان کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. راز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی. نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی. ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی. اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی. داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی. سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی. موسیٰ کو تکلم دیا، فضیلت والی بنی اسرائیل دی، مگر خیر امت کا ٹائٹل انہیں بھی نہیں دیا. جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی. اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک لاجواب، قیامت تک بے مثال. راز کیا ہے؟ میں اسی بھرم میں اسی سوال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی. توجہ کرنا، رہنمائی ہوئی. آواز آئی کہاں سن. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. امت کو نہ دیکھ، زور سے بولو. آپ نے تو آدھا جملہ میرے منہ سے نکلا اور ایک اچھے کیچر کی طرح کیچ کر لیا، پوری بات میں کہہ ہی نہیں پایا. امت کو نہ دیکھ، نبی، زور سے بولو. نبی کو دیکھا. سن،
جس طرح میرا محبوب میرا مصطفیٰ گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ۔ تبھی تو ہمارے امام نے کہا سب سے اعلیٰ وہ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ بالا ہمارا نبی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، قریہ قریہ گھوم کر ٹہلتے ہیں اور کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ان سے کہنا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں، ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب ہیں۔ So this is the second gift of Milad, that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you as a supreme ummah. اور this is because of holy prophet، یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ بخدا اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو ہمیں یہ شرف بھی نہ ہوتا، اسی لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھتے ہیں، تھرڈ گفٹ کی طرف۔ ایک دوسرا رخ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، ائمہ مساجد سے، کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ بات